بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاکم. یہ کتاب البیوع کا خرید و فروخت کے احکام اور مسائل پر جو مشتمل کتاب ہے، چیپٹر ہے، اس کا یہ دوسرا سبق ہے آج. کیونکہ احکام اور مسائل کی باتیں ہیں، اس لیے توجہ سے سنیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے قدیم الاسلام صحابی ہیں. ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: اذا اختلف المتبايعان، جب متبايعان مختلف ہو جائیں. متبايعان سے مراد بائع اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا. بائع کہتے ہیں بیچنے والے کو، اور مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو. جب کسی بات میں بیچنے والا یعنی دکاندار اور خریدنے والے میں اختلاف ہو جائے، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، اور کسی کے بھی قول پر دلیل نہ ہو، یعنی وہاں پر کوئی آدمی نہیں رہا ہو. جس وقت خرید و فروخت ہوئی ہے وہاں کوئی آدمی دکان پر نہیں تھا جو کسی کے حق میں گواہی دے سکے کہ ہاں یہ صحیح کر رہا ہے یا وہ صحیح کر رہا ہے. فالقول ما یقول رب السلع، نبی صاحب فرماتے ہیں کہ بات اسی کی مانی جائے گی جو سامان کا مالک ہے. اور یہ تطارکا، یا بے کو فسخ کر دیا جائے گا، چھوڑ دو، نہیں پسند ہے تو. اب مثال کے طور پر، اب یہ کتاب میں نے دکاندار ہوں، میں نے ان کے ہاتھ بیچا، کہا 10 روپے میں دے دیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے اس کو 8 روپے میں ہم سے بیچا ہے، میں 8 روپے دوں گا. اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں صاحب میں نے 10 روپے میں بیچا ہے، آپ کو 10 روپے ہی دینا ہوگا. اب یہ دونوں طرف کی بات ہے، کوئی یہاں پر گواہ نہیں ہے. تب ایسی صورت میں حدیث کا ظاہر معنی اور مفہوم یہ ہے کہ صاحب سامان کی بات کا اعتبار ہوگا. سمجھا؟ واللہ، اگر یہ کہہ دیں کہ واللہ قسم اللہ کی میں نے 10 روپے میں بیچا ہے، اب بتا دیا ہے یہ قیمت آپ کو، تو یا تو آپ اس کی بات مانیے، اس کی بات کا اعتبار ہوگا، اور نہیں تو پھر ہم بھی قسم کھائیں، آپ بھی قسم کھائیے، اس کے بعد معاملہ فسخ ہو جائے گا. نہیں واللہ آپ نے تو 8 ہی میں بیچا ہے، ہم نے کہا واللہ ہم نے 10 میں بیچا ہوگا، نہیں واللہ ہم نے 8 میں لیا ہے، تو اس کے بعد بے فسخ ہو جائے گی، یعنی معاملہ ختم، مت لیجیے جائے گی. ورنہ اصول یہ بتا دیا گیا کہ سامان کی قیمت یہ میں اگر اختلاف ہو تو سامان والے کی قیمت کا یا اس کے قول کا اعتبار ہوگا. آپ سے میں نے بکری خریدی، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ بکری شرط پر بیچی تھی کہ یہ ددھار ہے. آپ نے کہا نہیں میں نے یہ کبھی کہا ہی نہیں تھا، میں نے صرف بکری بیچی ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ ددھار. تب ایسی صورت میں بات کا اعتبار ہوگا بکری والے کی، آپ کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا. سمجھا؟ تو یہ ایک جھگڑے کو ختم کرنے کی ایک صورت ہے. اور اگر نہیں جچتی ہے بات تو پھر بے کو توڑ دیجیے، چھوڑ دیجیے، جائیے آگے بڑھیے. اور یہ تطارکان، یا دونوں بے کو چھوڑ دیں. بہت اچھی شکل بیان کی گئی ہے. اگرچہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ مدعی کون ہے، اب مدعا علیہ کون ہے. مدعی کون ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے کہا تھا کہ ددھار جانور ہے، یہ ہوئی مدعی، یہ ہمارا دعویٰ ہے، آپ اس دعوے کا انکار کریں. نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا. تو قاعدہ اصولی یہ ہے کہ گواہی مدعی پر ہوتی ہے، اور جب مدعی گواہی دینے سے عاجز رہ جائے تو مدعا علیہ قسم کھا کر کے اس کی بات کا اعتبار ہوگا، تو آپ کو بات ماننی پڑے گی. سمجھا کہ؟ تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اختلاف ہونے کی صورت میں بات صاحب سامان کی ہوگی، دکاندار کی بات مانی جائے گی، لیکن یہ اس صورت میں جب اس کے پاس گواہی موجود ہے. اور گواہی موجود نہیں ہے تو جو مدعی ہے اس پر گواہی ہے، اور نہیں تو مدعا علیہ قسم کھا لے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا. سمجھا کہ؟
تو بہرحال اہل علم میں حدیثوں کو سمجھنے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس قاعدے سے یہ بات مستثنیٰ، مدعی چاہے جو بھی ہو، لیکن سامان میں، بیچنے والے میں، خریدنے والے میں اگر اختلاف ہوا اور دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، تب اس صورت میں بات رب السلع سامان والے کی مانی جائے گی، یا نہیں تو پھر دونوں آدمی بے کو چھوڑ دیجیے، توڑ دیجیے، ختم کیجیے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی ایک فریق کے پاس گواہ موجود ہے، ایک گواہ بھی موجود ہو، تو دوسرے گواہی میں وہ قسم کھا لے گا۔ دو گواہ ہونا چاہیے کم سے کم، کسی بھی معاملے کو ثابت کرنے کے لیے دو گواہ ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کے پاس ایک گواہ موجود ہے وہاں پر جو آپ کی گواہی دے رہا ہے، تو ایک گواہ کی کمی آپ کو قسم کھانی پڑے گی، تب پھر مدعی یہ جو مشتری ہے، خریدار، اس کو بیع کرنی پڑے گی، لینی پڑے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر دلیل موجود ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر دلیل دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہو تو ایک ہی بات ہے کہ مدعی کی بات مانی جائے گی، صاحب سامان کی بات مانی جائے گی، صاحب سامان کی بات مانی جائے گی۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھا جائے گا کہ اس میں دعویٰ کون کر رہا ہے، انکار کون کر رہا ہے۔ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو دلیل دینی ہے، اگر دلیل دینے سے وہ عاجز ہے تو جو انکاری ہے وہ قسم کھا لے گا، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسری حدیث دیکھیے، وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بدری صحابی ہے، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب ومہر البغی وحلوان الکاہن، متفق علیہ۔ ابو مسعود انصاری بدری صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا، یعنی کتا بیچنا اور خریدنا جائز نہیں، چاہے جیسا کتا ہو، جس نسل کا کتا ہو، کتے کا بیچنا خریدنا جائز نہیں، سمجھا کہ نہیں؟ اور چاہے وہ آوارہ کتا ہو یا پالتو کتا ہو، آپ نے سکھایا ہوا ہے، آپ کا حکم مانتا ہے، رکا تو رک گیا، دوڑایا تو دوڑ گیا، اس کو ٹرین کیا ہوا ہے، معلم، ٹرین کیا ہوا کتا ہے، وہ بھی، اس کی بھی قیمت جائز ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اگر آپ کو ضرورت سے فاضل ہے، اب کوئی مانگ رہا ہے کہ ہم کو بھی ایک کتے کی ضرورت ہے گھر بار کی حفاظت کے لیے، کھیت کھلیان کی حفاظت کے لیے، یا ہمارے پاس بھی 500 بکری ہے، چاہے وہاں ہمارا دوست جاتا ہے جنگل کی طرف، بھیڑیوں سے بچانے کے لیے ہم کو بھی کتے کی ضرورت ہے، آپ کتا دے دیجیے، فاضل ہے تو بیچ نہیں سکتے آپ، الا یہ کہ ہم کو ہے ضرورت شدید، لیکن کوئی مفت میں دینے والا نہیں ہے، تب ہماری ضرورت ہے تو ہم مجبوراً لیں گے، لیکن وہ جو پیسہ لے رہا ہے وہ گنہگار ہے، وہ قیمت اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ یہ خبیث جانور ہے، نجس جانور ہے۔ اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھونے سے پاک ہوگا، 1 مرتبہ مٹی سے رگڑنا پڑے گا، پانی مٹی لے کے رگڑنا پڑے گا، اور 6 دفعہ یا 7 دفعہ اس کو مزید کھنگالنا پڑے گا۔ جبکہ اس کتے کے علاوہ دنیا کا کوئی جانور اگر منہ ڈال دے، ایون سور منہ ڈال دے برتن میں، تو صرف آپ اس کو 1 مرتبہ صابن سے صاف کر کے پھینک دیجیے، 1 مرتبہ کھنگال دیجیے، وہ پاک ہے۔ لیکن یہ کتا کتنا خبیث ہے، کتنا نقصان دہ ہے، اور کتنا بڑا ناپاک ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک جانور ہے جس کے منہ ڈالنے کی وجہ سے اس برتن کو آپ کو 7 مرتبہ دھونا ہوگا، 1 مرتبہ مٹی پانی کیچڑ نما مٹی سے اس کو رگڑنا پڑے گا، اور اس کے بعد 7 مرتبہ اس کو پانی سے کھنگالنا پڑے گا۔ تو بہرحال کتے کی بیع جائز نہیں ہے۔ جو لوگ کتے کا کاروبار کرتے ہیں اور کتا بیچتے ہیں، اور بڑی مہنگی قیمت پر بیچتے ہیں لوگ، وہ سب جائز نہیں ہے، ایسا کبھی مت خریدیے۔ اگر ایسے ہی آپ کو کتے کی ضرورت ہے تو ہمارا کتا سکتا ہے، پھر لے جائیے اس کو، بات کر کے دلی میں غازی آباد میں رکھیے گا، اس کو ٹرین کیجیے گا، وہی آپ کو اچھا ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے، آپ کی جان کی حفاظت کے لیے اگر ضروری ہے تو یہ چیزیں بھی کہیں خریدنے اور بیچنے کی، یہی دھندا مسلمان کرے گا، کتا اور بلی بیچے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور منع جو ہوتا ہے وہ حرمت کی دلیل ہوتی ہے۔ عام طریقے سے جو اصل قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے وہ حرام ہوتا ہے، تو یہ حرام ہے، لیکن ہم مجبور ہیں کتا لینے کے لیے، اور آپ شکاری کتا دے نہیں پا رہے ہیں، چراگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے، بکریوں کی، بھیڑیوں سے حفاظت کرنے کے لیے ٹرینڈ کتا میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس کئی ایک ہے ضرورت سے زیادہ، اور آپ دے نہیں رہے ہیں، تو میری مجبوری ہے، ہم تو لے لیں گے، لیکن وہ آپ کے لیے لینا بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقہ سے اگر کسی نے کسی کا کتا مار دیا، سمجھا کہ نہیں، تو اس پر اسلامی عدالت میں کوئی کیس نہیں اٹھے گا، کوئی جرمانہ نہیں دے گا، کہیے گا کہ 1 لاکھ کا کتا لیا ہوا تھا،
فرانس سے منگوایا تھا، کہا نہیں کچھ نہیں، بہت ضد کرے گا، بہت بے چینی کا اظہار کرے گا تو قیمت علماء نے کہا کہ لے کے بیت المال میں رکھ دیا جائے گا، مسلمانوں کی خدمت کے لیے آپ کو نہیں دیا جائے گا بس۔ ہاں، یا تو اگر کسی کا یوں بھی آوارہ کتا ہے چلتے چلتے باندھے ہوا ہے یا اس کے دروازے کا مانوس ہے، اگر مار دیا تو جھگڑا کرے گا لاٹھی لے کے، ہمارے کتے کو مار دیا، ارے اس کا سدھایا ہوا کتا بھی اگر کوئی مار دے، مارنا تو نہیں چاہیے لیکن اگر مار دے تو اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں اسلامی عدالت، کیونکہ اس کی قیمت دینی جائز ہی نہیں ہے، تو اس کا کوئی ویلیو ہی نہیں، شریعت کی نگاہ میں اس کتے کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تو جب ویلیو ہی نہیں ہے تو اس کی قیمت کیا لگے گی، جرمانہ کیا لگے گا۔ اسی طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مہر البغی، زانیہ کی مہر سے، یعنی زانیہ کی کمائی، زنا کاری کی جو اجرت زانیہ پیشہ ور عورت لیتی ہے اس کو مہر سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ مہر ہی ایک رقم ہوتی ہے جس سے مرد کے لیے بیوی اس کی حلال ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے کسی اجنبی عورت کو فائدہ لینے کے لیے نعوذ باللہ زنا کاری کرنے کے لیے زانیہ کو پیسہ دینا پڑتا ہے، اس لیے اس کو لفظ مہر سے تعبیر کیا گیا۔ یہ بھی حرام ہے۔ حرام کس کے لیے؟ دینے والے کے لیے کہ لینے والے کے لیے؟ دینے والے کے لیے، اور لینے والے کے لیے نہیں، جو بدکاری کرا رہی ہے اصل اسی کے لیے حرام ہے، لینا، قیمت لینا، مہر لینا، مہر تو وہ لے رہی ہے لیکن آپ دینے والے بھی گنہگار ہیں، کیونکہ اگر آپ دیتے رہیے گا تو لیتی رہے گی اور جرم بڑھتا رہے گا۔ آپ پھر یہ ہے کہ زنا اس کے لیے بھی حرام ہے، آپ کے لیے بھی حرام ہے۔ اگر آپ جرم میں پکڑے جاتے ہیں یا آپ اقرار کرتے ہیں عدالت میں شادی شدہ ہے تو آپ کو سنسار کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا، سب جا کے۔ تو زانیہ کی جو کمائی ہے یہ بھی حرام کمائی ہے۔ وہ حلوان الکاہن، اور اسی طریقے سے کاہن کی اجرت یا ہدیہ، کاہن کا ہدیہ، اجرت کیا ہے؟ کاہن کا ہدیہ، حلوان حلوہ سے، حلوہ کھانے میں محنت مشقت نہیں پڑتی، منہ میں رکھا پگھل گیا اور مزیدار ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے کاہن ہوتا ہے، غیبی بات بتاتا ہے، اٹکل پچو نکلے ہیں، آج جائیے آج آپ کی کمائی بہت ہوگی، حضرت آئے لوٹ کر کے کیوں کمائی ہوا تھا؟ ہاں نہیں 50 روپیہ نہیں چاہیے ناشتہ کرے، اٹکل پچو بولا حضرت، ہاں آپ کو بیٹا ہو ایسے بتاؤ، اتفاق سے دیا بیٹا، اٹکل پچو بولا۔ اسی طریقے سے ہتھیلی دیکھتا ہے اور ہتھیلی کی لکیروں کو پڑھتا ہے، کہاں ہے مالداری، غریبی کیا ہے، آپ میں لمبی عمر جیے گا یا مختصر عمر ہو، دوسرے کی ہتھیلی تو پڑھتا ہے لیکن اپنی ہتھیلی کبھی نہیں پڑھتا کہ بھیک منگی کب تک اس کے مقدر میں رہے۔ تو اس طریقے سے اٹکل پچی باتیں، غیبی باتیں، اصل میں شیاطین جاتے ہیں آسمان پر باتیں چرانے کے لیے، سمجھا کہ نہیں؟ اور جو لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، پجیڑی سے جو شیطان کے ہوتے ہیں، وہ گیا آسمان میں، فرشتے جو آپس میں اللہ کے فیصلوں کے تعلق سے باتیں کرتے ہوتے ہیں، اس میں کی ایک آدھ بات کبھی کان میں پڑ گئی، قبل اس کے کہ شیطان کو مارا جائے ستارے کی روشنی سے، اگر ایک آدھ بات کان میں پڑ گئی تو نیچے تک شیطان ایک دم ایک دوسرے کے کندھے پر چڑھ جاتے ہیں آسمان تک، ایک کے کان میں پڑی تو نیچے تک آ گیا، اگر بچ کے آ گیا تو وہی جو نجومی لوگ ہوتے ہیں اس کے پجاری جو اٹکل پچو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، اس ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر کے اس کو پیش کر دیتا ہے، کبھی اس کی پیشین گوئی صحیح ہوگی، اب اس کے یہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور وہ پیسے لے رہا ہے، بیٹھے بیٹھے کما رہا ہے، ہاتھ دیکھ رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ باباؤں کی کمی نہیں ہے، غیر مسلموں میں یا مسلمانوں میں، اگر موم بتی جلا کے کرتب بازی کر کے پیسہ کما رہا ہے، اور 2-4 پیسہ تھوڑے ہیں، 10,000 لگے گا، 20,000 لگے گا، 1 لاکھ لگے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ بھی کمائی حرام ہے، محنت مشقت کی کمائی نہیں کرتا ہے، بیٹھ کر کے یہی پوجا پاٹ کرتا ہے، اگربتی موم بتی دکھاتا ہے، پیسہ لوگوں کا کرتا ہے، اس کو حلوے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس پیسے کو کمانے کے لیے خون پسینہ لوگوں کو ایک کرنا پڑتا ہے، یہ بیٹھے بیٹھے بے ایمان ہزاروں کے واڑے نیارے کر رہا ہے بیٹھ کر کے، اٹکل پچو باتوں پر لے رہا ہے، کبھی تیر تکا لگ گیا، وہی بات صحیح ہوتی ہے جو آسمان سے چرائی گئی ہوتی ہے، وہی صحیح ہو گئی تو لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں، 99 باتیں اس کی غلط ہو گئی تو اس کو جھوٹا نہیں مانتے۔ تو یہ کاہن کو جو آپ ہدیہ دیتے ہیں، کسی نے کھا دیا تو جیب سے لے کر کے خوش ہو کر کے آپ نے دے دیا، تو یہ جو اس کو ہدیہ ہوا، یہ حلوہ جس کو تعبیر کیا گیا حلوے سے، وہ بھی حرام، زانیہ کے پیشے کی کمائی حرام۔ اگر اس کو حلال کر دیا جائے تو عورت جب بھی کوئی عورت محتاج ہو شرمگاہ کا استعمال کر لے، اس سے پیسہ کما لے، نعوذ باللہ۔
اس لیے ہرگز حلال نہیں ہے۔ تو چونکہ ممنوع بیع کا ذکر ہو رہا ہے تو اس لیے اس طرح کی کمائی کرنا، کتا بلی بیچ کر کے کمانا، یا بدکاری کر کے کمانا، یا بدکاری کرنے والے کا اس کو بدکاری کی اجرت دینا اور گناہ کے کام پر اس کا تعاون کرنا، اسی طریقے سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جال پھانس بچھا کر کے، سمجھا کہ نہیں، شعبدہ باز مکار سب جو لوگوں کے پیسے ایٹھ رہے ہیں، اور آپ کمزور عقیدہ والے جا رہے ہیں ایسے لوگوں کے پاس اور ان کو پیسے دے رہے ہیں، یہ سب حرام ناجائز ہے۔ تیسری حدیث دیکھیے، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما انہ کان یسیر على جمل له قد اعیا فاراد ان یسیبہ قال فلحقنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا لی وضربہ فسار سیرا لم یسر مثلہ قال بعنیہ بوقیہ قلت لا ثم قال بعنیہ بوقیہ واشترطت حملانہ الى اہلی فلما بلغت اتیته بالجمل فنقدنی ثمنہ ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كسرك لآخذ جبلك خذ جبلك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، جابر بھی صحابی، ان کے باپ عبداللہ بن حرام بھی صحابی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک سفر سے لوٹ رہے، غزوے سے لوٹ رہے، غالباً وہ غزوہ میری سی رہا ہو یا غزوہ بنی مستلق، تو جب وہاں سے آ رہے تھے تو جس اونٹ پر وہ سواری کر رہے تھے وہ اونٹ بہت ہی کمزور تھا اور ایک دم تھکان سے چوں تھا، چل ہی نہیں پا رہا۔ کہتے کان یسیر علی جبل، مذکر اونٹ کو کہتے ہیں جبل، اور یہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، بوجھ اٹھانے میں اونٹنی کے مقابلے میں یہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے جبل۔ تو دور دراز کے سفر میں لوگ اونٹ پر چڑھا کرتے تھے، تو اونٹ پر آ رہے تھے اور وہ اونٹ تھک کر کے بالکل پریشان تھا، چلیے نہیں رہا، بالکل مریل تھا۔ فاراد ان یسیبہ، تو حضرت جابر نے چاہ کے اس کو چھوڑ دیتے، ایسے ہی چھوڑ دیتے اور پیدل ہی چلتا ہے، مدینہ تک پہنچ جائے، یا کسی ساتھی کے اونٹ پر ردیف بن جائیں گے، وہ ہم کو بیٹھا لے کر چل جائیں گے، لیکن یہ اونٹ ہکانے کے قابل نہیں۔ ہم ہوتے، آپ ہوتے تو اونٹ کو مار مار کر کے اس کی پیٹھ پھوڑ دیے ہوتے تاکہ چلے گا۔ ارے طاقت ہو تب نہ چلے گا، جب امید ہو کہ گڈھا لگا دیں گے تو بھاگے گا بیل تب ماریے، لیکن وہ ایک دم چلنے ہی سے عاجز ہے، کمزور ہے، تو سوائے اس کے کہ ڈنڈا مار کر کے آپ اس کو تکلیف پہنچائیے گا، آپ کے فائدے کی تو کوئی چیز ہوگی نہیں، وہ تو اور جوا پٹک دے گا۔ تو اگر مارنا مفید ہے تو ٹھیک ہے مارو، لیکن وہ چلنے کے لائق ہی نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ چلنے کے لائق ہی نہیں تو اس کو مار کے کیا کرنا ہے، تو ایسے ہی چھوڑ دے گا، کوئی لے جائے گا۔ اب کوئی جا رہا ہو آدمی سائیکل سے، اس کی سائیکل ٹوٹ گئی، آگے کا فریم ٹوٹ گیا، چکا پنکچر ہو گیا، بیچ کا فریم ٹوٹ گیا، پیچھے سے ٹوٹ گیا، اب وہ سوچ رہا کہ سارے ٹکڑوں کو جمع کر کے جب تک لے جائیں گے، اس کو تو بنانے ہی میں خریدنے میں ہمارا 4,000 روپئے لگ جائے گا، اس سے اچھا ہے کہ سائیکل کو چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ کوئی اٹھا لے گا اور لوہے لکڑ کے دام میں بیچ دے گا، ہم اس سے اچھا کہ نہیں یہ سائیکل خرید لیں گے، تو ٹھیک ہے سائیکل۔ تو انہوں نے چاہا کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے تھے، اور یہ آپ کا تواضع دیکھیے، اور قائد لشکر کو چاہیے کہ وہ پیچھے رہے، یہ نہیں کہ ہم بڑے ہیں تو ہم آگے آگے چلے یا فوج پیچھے چلے تاکہ کمزور اور چھٹا ہوا اگر کوئی کہیں ہو تو اس کی خبرگیری کرتے ہوئے چلے، اس کو لیتے ہوئے چلے، اس کو اٹھائے، سمجھا کہ تیسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں عادتاً پیچھے رہا کرتے تھے۔ تو ان کا تو جانور بہت تھکا ہوا تھا، مریل تھا، چلتا ہی نہیں تھا، بہت پریشان تھے کہ کیا کریں، اس کو چھوڑ دیں یا کیا۔ اسی درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ بھی گئے، تو پوچھا کہ کیا جابر کیا حال ہے تمہارے اونٹ کا، کیا لے کر اصل تھک تھک کے چور ہے، اب یہ چلنے کے لائق نہیں ہے، سمجھا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں اور چلا جائے۔ آپ نے کہا ذرا لاٹھی لانا، لاٹھی دکھانا، تو لاٹھی دکھایا، دیا لاٹھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاٹھی اس کو پکڑا۔ اب اس طرح ٹوکنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ اونٹ تو اب بالکل قافلے کے تمام اونٹوں سے تیز بھاگنے لگا، اب تو خوب چل رہا۔ کہا جابر نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، میرے لیے، میرے اونٹ کے لیے، اور میرے اونٹ کو آپ نے جو مارا فسارا سیرا لم یسر مثلہ، تو یہ اب یہ ایسا چلنے لگا جیسا کبھی پہلے چلا ہی نہ ہو، اتنا تیز چلنے لگا۔ اور بلکہ صورت حال یہ تھی کہ ان کو لگام کھینچنا پڑتا تھا اس کا
تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں آپ کی بات سن سکے، ورنہ یہ تو اونٹ آگے نکل جائے گا تو بات سن نہیں پائیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ جابر اونٹ کو بیچو ہم سے، بیچو گے؟ تجویز پیش کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے کہ دیکھیں ابھی تو مریل تھا، یہ چھوڑ کے جا رہا تھا اونٹ کو راستے میں، اب تو یہ خوب چلنے لگا، دیکھتے ہیں کہ بیچنا اس کا مزاج ہے کہ نہیں۔ کہا جابر اس کو بیچو گے؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ، حدیث مختصر کر دیا ہے، آپ کو ایسے ہی ہدیہ ربا میں دے دیتا ہوں۔ کہا نہیں، تمہارے گھر میں خرچہ زیادہ ہے، 6 بہنیں تھیں، ان کے والد کا جنگ احد میں ان کے والد کی شہادت ہو گئی تھی، اور 6 بیٹیاں ان کے پاس تھی جابر کی، عبداللہ کے، اور یہی ایک بیٹا تھا۔ کہا بیٹا سب سے زیادہ پریشانی میرے لیے یہ کہ میرے اوپر قرض بہت ہے لوگوں کا، وہ چکا دینا اور اپنی 6 بہنوں کا خیال کرنا، سمجھا کہ نہیں؟ اور جابر نے اپنی 6 بہنوں کی تربیت کے لیے اور خیال کرنے کے لیے شادی شدہ عورت سے دیا جو تجربہ کار تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر پوچھا کہ جابر بیاہ کیے ہو؟ کہا باقرہ سے کہ سیبہ سے، شادی شدہ سے؟ کہا سیبہ سے۔ کہا کیوں؟ باقرہ سے کیوں نہیں؟ زیادہ محبت تم دونوں میں رہتی، جیسے تم کنوارے ایسے وہ کنواری ہوتی۔ کہا یا رسول اللہ میرے والد نے 6 بہنیں چھوڑی، بیٹیاں چھوڑی، ہماری بیٹیاں چھوڑی جو ہماری بہنیں، ان کی تربیت کے لیے، ان کو کنگھی وغیرہ کرنے کے لیے، ان کو تربیت دینے کے لیے کوئی تجربہ کار عورت چاہیے تھی۔ گویا بہنوں کی تربیت کے لیے گویا کہ یہ قربانی ہم نے دی کہ دوبیاہ ہی عورت سے شادی کیا۔ اللہ، تو آپ ظاہر ہے کہ یہ سنیے گا تو آپ کے دل میں بھی ہمدردی پیدا ہوگی کہ یقیناً یہ شخص دعا کے قابل۔ تو پھر آپ نے دوبارہ کہا کہ نہیں تم بیچو، سمجھا کہ آزمانا چاہ رہے تھے، امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ یہ آدمی اب جس جانور کو چھوڑ کے جا رہا تھا اب چلنے لگا ہے بہت تیز، تو بیچنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا۔ کہا چلیے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بیچ ہی دو اور پیسے ہی لو، اور ہدیہ آپ لے نہیں رہے ہیں، اور اس لیے نہیں رہا ہدیہ تو آپ قبول کرتے تھے، لیکن جان لیتے کہ جو آدمی ہدیہ دے رہا ہے وہ خود صاحب حاجت ہے، ضرورت مند ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں بیچو، 1 اوقیہ چاندی کا، 1 اوقیہ چاندی ہوتا ہے 40 درہم کا، اور آج کل علماء نے کہا ہے کہ 40 درہم کا وزن ہوتا ہے، 1 درہم کا وزن ہوتا ہے 3 گرام، تو 40 دیا 120 گرام چاندی، سمجھے؟ 120 گرام چاندی آج بھی کوئی زیادہ کی نہیں ہوگی، 6-7 ہزار کی ہوگی۔ تو اس زمانے میں جو ہے وہ مجھے کہ صاحب وہ بہت سستا اونٹ تھا، اب تو خیر بہت مہنگا ہے۔ تو کہا کہ چلیے ٹھیک ہے، لیکن حضرت جابر نے ایک شرط لگایا، وہی ہے اصل باپ سے مطابقت، یا رسول اللہ بیچ تو دیا میں نے، آپ نے کہا اور اس کی دفعہ میں نے بیچ دیا، لیکن میری یہ شرط ہوگی کہ میں اس اونٹ پر چڑھ کر کے مدینہ جاؤں، کیونکہ اگر ابھی آپ کے حوالے کر دوں تو پھر میں جاؤں گا۔ تو یہ شرط لگایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شرط کو مانا، فائدہ آپ کا بھی تھا، کیونکہ وہ اونٹ تو آخر کوئی ہکانے والا تو پر بیٹھنا چاہیے، تو آپ کی بھی ضرورت تھی اور جابر کی تو زیادہ ضرورت تھی کیونکہ ان کو جانا تھا۔ تو اگر اس طریقہ کی کوئی شرط جو عقد کے، بیع کے، معاملہ کے مخالفت میں نہ ہو، مصلحت ہو کسی کی، اور واقعی ضرورت مصلحت ہے، مثلاً آپ دربھنگے میں اپنی بائک سے جا رہے ہیں، کسی کو پسند آ گئی بھائی بیچو گے؟ سنا ہے کہ بائک بیچنے والا، ہاں بیچیں، کیا قیمت ہے؟ چلو تھا اچھا گن دیا، تو کہا مگر ہم یہاں نہیں ہینڈ اوور کریں گے، آپ اس پر بیٹھیے، ہم گھر چلیں گے اور گھر جا کر کے آپ کو ہینڈ اوور کریں گے۔ تو اگر یہ وہ شرط لگاتا ہے تو ہوگا۔ تو جابر نے یہ شرط لگایا کہ میں آپ کے حوالے کروں گا مدینہ پہنچ کر، میں چڑھ کے جاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں بھی قیمت مدینہ ہی پہنچے دوں گا، جاؤ قیمت کہاں ہے، سمجھا؟ تو ادھر سے سامان بھی ادھار، یہ سامان تو حوالے ہو گیا ہے لیکن اس پر شرط لگی ہے مدینہ پہنچنے کی، ادھر سے قیمت ادھار، ادھر سامان ہے ادھر قیمت ادھار۔ خیر جب آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ میں آ گیا، اور میں نے دروازے پر، مسجد کے باہری دروازے پر اونٹ کو باندھ دیا، کہا دوری کا تماش پڑھ دیا۔ پڑھنے کے بعد حضرت بلال کو بلایا، کہا کہ جا کر 1 اوقیہ چاندی 40 درہم تول کر کے ان کو دے دو، اذرا جھکتا تولنا، حالانکہ چاندی اور سونا جھکتا ہے، دیکھیے کٹا پر کٹا رہے گا، چاہے گا کہ 1 گرام کم میں تول، آپ نے کہا نہیں ذرا جھکتا تولنا، اور جب تول دیا 1 اوقیہ چاندی تو کہا کہ تھوڑا سا آدھا اوقیہ بڑھا دو ہماری طرف۔ جابر کہتے ہیں کہ وہ ہم نے 1 اوقیہ تو خرچہ کیا، لیکن وہ جو تھوڑا سا بڑھا دیا تھا، جس کو ہماری مقامی زبان میں لاوا دعا کہتے ہیں، جو مفت میں دیا تھا تھوڑا سا، اس کو جابر رکھے ہیں ایک مدت تک۔ بہرحال جب قیمت لے کر کے چلے گئے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آدمی بھیجا، کہا جابر کو بلا کے لا۔ فارسل فی اثری، میرے پیچھے انہوں نے آدمی کو بھیجا۔ جب میں آیا تو آپ نے کہا اترانی ما قصک لآخذ جملک، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ میں نے جو دام کم کیا تھا، بائع اور مشتری میں دام ہوتا ہے نا، دام بھاؤ بٹا، کتنے میں بیچیے گا؟ تو 1000 لیں گے۔ ارے نہیں بھیا 800 میں دیجیے۔ نہیں 900 سے کم نہیں ہوگا۔ اچھا چلیے، تیسرا آدمی کہتا ہے چلیے 850 میں معاملہ۔ یہ جو کمی بیشی والا معاملہ ہوتا ہے اسی کو مماکسہ کہتے ہیں، کہ میں نے جو بھاؤ بٹے میں کمی بیشی کی تم سے، تو کیا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں تمہارا اونٹ واقعی لے لوں گا؟ کیا بتا جا رہے کہ بیع کرنے کا ہمارا لینے کا ارادہ نہیں تھا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدد کرنا چاہتے تھے لیکن سمجھتے تھے کہ یہ آدمی غیرت مند ہے، ایسے نہیں لے گا تو اونٹ کے بیع کے بہانے دے دے۔ کچھ لوگ تو ایسا کہتے ہیں، لیکن نہیں، آپ نے بیع کیا تو یہ جو پوچھا آپ نے وہ اس لیے کہ مطلب میرا تمہارا امتحان تھا کہ دیکھیں کہ اب تمہارا اونٹ اب چلنے لگا ہے، خوب تیز ہو گیا ہے اور سارے جوان اونٹوں کو پیچھے کر کے نکل رہا ہے آگے، تو اب تم بیچو گے کہ رکھو گے، یہ جانچنا تھا۔ لیکن لگا کہ نہیں، تم کو تمہارا اونٹ پسند ہے اور میرے بار بار کے اصرار پر یا تقاضے پر تم نے بیچنے کی رضامندی کی، تو چلو اپنا اونٹ لو۔ تو اب یہ اپنا نہیں ہے، پہلے بیچنے سے پہلے تمہارا تھا، اس اعتبار سے کہا کہ اپنا اونٹ لے جاؤ اور قیمت بھی لے لو، اب کے اعتبار سے کہ ہم اس کی قیمت دے رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت بھی دے دی اور اونٹ بھی گویا کہ اب ہدیے میں جابر کو پلٹا دیا کہ اونٹ بھی لے کر پیچھے خود جملک و دراہمک، اپنا اونٹ بھی لے لو اور اپنا درہم بھی لے لو، فہو لک، یہ تمہارے لیے ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث۔ تو اس حدیث کو امام صاحب کتاب علامہ ابن حجر اسقلانی کتاب البیع میں اس لیے لائے، شرط کا بیان ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی شرط لگا دے اپنے سامان کے ساتھ کہ ہم بیچیں گے، مثال کے طور پر کوئی بلڈنگ ہے آپ کی شہر میں، آپ رہ رہے ہیں، کسی نے کہا اس کی قیمت لگائیے، تو آپ نے قیمت لگائی 40 لاکھ روپے میں آپ کا وہ مکان بک گیا، لیکن آپ نے اس آدمی سے شرط لگائی کہ دیکھو بھائی میرا دوسری جگہ مکان بن رہا ہے، اس کو مکان کو تیار ہونے میں 3 مہینے لگیں گے، میں یہ مکان آپ کو 3 مہینے کے بعد ہے نمبر کروں گا، 3 مہینے تک میں اس میں رہوں گا، سمجھا کہ نہیں؟ تو اگر یہ شرط لگاتا ہے تو یہ شرط لگانا اس کے لیے جائز ہے، اگر آپ کو قبول ہے تو معاملہ کر لیجیے، ریزالو کر لیجیے۔ تو اگر اس طریقے سے کوئی شرط لگاتا ہے تو ٹھیک ہے، سمجھا کہ جیسے کوئی شرط لگا دے آپ کو یہ کام ہے، میں اگر اس کو 2 گھنٹے میں کر دوں تو مجھ کو 500 روپیہ ملے گا، اور اگر دن بھر لگا دوں تو بھی 500 روپیہ، ایک شرط ہو گئی نا۔ تو یہ شرط ایسی ہے کہ جو آپ کے لیے جائز، اگرچہ اس میں ایک فریق کا فائدہ، لیکن اگر دیکھ رہے ہیں کہ ٹال مٹول نہیں ہے، واقعی یہ آدمی رہنے کا محتاج ہے، اس کا مکان بن رہا ہے اور کام تیزی سے ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے 10-5 دن آگے پیچھے بھی ہو جائے، اس کو بھی سمجھ کے چلیے۔ تو اس طرح کی شرط اگر کوئی بھی فریق لگاتا ہے یا کہے کہ چلو کیوالا لکھ دو ہمارے لیے، 2 آدمی کے سامنے ہم گارنٹی پیپر بنا دیتے ہیں کہ باقی پیسہ ہم 3 مہینہ کے بعد تم کو دے دیں گے، چلیے آپ کیوالا کر دیا، آپ نے ڈیٹ بنا دیا، مکان بھی اس کے حوالے کر دیا، 3 مہینے کے بعد آپ کا باقی پیسہ دے گا، اس میں مشتری کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اگر کوئی فریق اس طرح کی شرط لگاتا ہے اور آپ اس کو قبول کرتے ہیں جو بالکل عقد کے خلاف نہیں ہے تو یہ بالکل صحیح ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن کوئی آپ بے وجہ کے لیے لگا رہے کہ 1 سال 2 سال ہم رہیں گے تب آپ کو مکان پیسہ آج دے دو، 2 برس کے بعد لوگے، یہ بات صحیح نہیں ہوگی، سمجھا؟ تو یہی ہے کہ اس طرح کی شرط اگر کوئی لگا لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال اعتق رجل منا، ہم میں سے کسی ایک آدمی ہے، ہم میں سے مطلب کہ ہم مسلمانوں میں سے، یا ہم میں سے مراد ہم انصاریوں میں سے، مدینہ کے جو لوگ تھے مسلمان جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے جانے والوں کو پناہ دیا تھا اور اسلام کی مدد کی تھی، ان کا لقب اللہ نے اور رسول نے انصار رکھا، مددگار، دین کے مددگار۔ اور جن لوگوں نے مکہ سے ہجرت کیا تھا یا دوسرے شہروں سے ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کے آئے تھے کہ مکے میں مشرکین کا غلبہ تھا، اسلام پر عمل نہیں کرنے دیتے تھے، تو وہ لوگ مہاجر کہلائے، ہجرت کر دیا، گھر بار چھوڑ کے چلے گئے۔ تو مکہ والے مہاجر اور مدینہ کے لوگ پناہ دینے والے، ان کو گھر میں بسانے والے انصار، مہاجرین و انصار، صحابہ کرام کی یہ 2 کیفیت تھی۔ تو بہرحال ہم میں سے کا مطلب کہ انصاریوں میں سے، اور وہ واقعی انصاری تھے، ابو مذکور انصاری، اور ان کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام تھا یعقوب،
تو مالک نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ دیکھو جب تک ہم زندہ ہیں تم میرے ساتھ رہو، جب ہم مر جائیں گے تو تم آزاد ہو جانا اللہ کے لیے، لیکن زندگی بھر ہماری خدمت کرو، میرے مرنے کے بعد تم آزاد رہو۔ اے صاحب، مگر وہ آدمی ہو گیا محتاج، کھائے کھائے مر رہا ہے، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے پاس غلام ہے، اس کو کیوں نہیں بیچ دیتے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو مدبر بنا دیا ہے، یعنی اس کی آزادی کو اپنے موت کے بعد کے لیے معلق کر دیا ہے، تو اب تو وہ ایک طرح سے آزاد ہو جائے گا، اس کو بیچ کیسے دیں؟ کہا نہیں، موت کے بعد نہ آزاد ہوگا، ابھی تم کھانے کے لیے مر رہے ہو، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ابھی اس کو بیچو، سمجھا کہ؟ تو اگر معلوم ہوا کہ کوئی اس طریقہ سے مدبر غلام کر دے اور اس کو ضرورت ہو تو بیچے۔ چلا ہے 200 روپیہ جیب میں ہے، کہاں چلے بھائی؟ کما کے آ رہا ہے کوئی، 200 روپیہ ہے، کہاں چلے؟ کہا مسجد کا چندہ ہونا جہاں ہے دکھانے کے لیے۔ کہا گھر میں خرچ؟ کہا نہیں، آج بچہ سب ایسے ہی ہو جائے گا۔ ارے بچہ سے کو بھوکا رکھ دو گے، آپ پیسہ چندہ دے دو گے؟ کیا تمہاری بیوی اور بچے صبر کریں گے؟ نارمل حساب سے تو نہیں صبر کریں گے، تو سب گھر پہ اٹھا لے کے کیا کر کے آ گئے تھے؟ تو ہرگز اس کو اجازت مت دیجیے چلنے کی، کہ جاؤ پہلے اپنے بیوی والے بچوں کا خرچہ پکڑو، تم پر صدقہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ صدقہ نہیں دے گا۔ حج کرنے کے لیے روپیہ رکھے ہوا ہے 5 لاکھ روپیہ، 3 لاکھ روپیہ کسی کا قرض لیے ہوا ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے، پہلے قرضدار کا قرض چکاؤ، پہلے وہ ضروری ہے۔ حالانکہ دیکھیے کتنی اہم چیز ہے، پہلے قرض چکاؤ۔ تو اسی لیے آپ نے کہا کہ غلام کی آزادی بہت بڑا ثواب کا کام ہے، ہر عزم کے بدلے میں اللہ تمہارے عزم کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم کو خود پیسے کی ضرورت ہے، اس غلام کو بیچ کر کے تم چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتے ہو، کچھ لوگوں کا پیسہ ادا کر سکتے ہو، کچھ کاروبار میں لگا سکتے ہو، روزی روٹی کا سامان کر سکتے ہو۔ یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اس کو اپنی موت کے بعد کے لیے آزاد چھوڑو۔ بعد میں قرض دیں گے، حج پہلے کر لیں، نہیں، بعد ہی میں حج کرو گے، پہلے قرض چکاؤ، اللہ تعالیٰ وسعت دے گا تو پھر حج کرو گے، نہیں تو بھی قرض چکاؤ۔ لیکن یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہ پہلے بیٹا بیٹی کا بیاہ کر لیں، مکان جائیداد بنا لیں، بوڑھے ہوں گے تو اکیلا حج کریں، یہ صحیح سمجھا کے۔ تو کہا کہ آتق رجل منا عبد له عن دبر، ایک شخص نے، ہمارے میں سے ایک شخص نے اپنے یہ غلام کو موت کے بعد آزاد کرنے کے لیے رکھ چھوڑا تھا، لیکن اس کے پاس اس غلام کے سوا کوئی مال نہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بیچا۔ کہا کہ اس کی قیمت لگاؤ جی، تو جو جتنا زیادہ قیمت لگاوے گا، نیلامی بائی جس کو کہتے ہیں، تو جس نے زیادہ قیمت دی اس کے ہاتھ میں نے بیچا اور اس کو پیسہ دیا، کہا کہ لو اس کو لے جا کر کے جس کا ہے اس کو دے دو، گھر میں کچھ دے دو اور باقی جو کچھ کرنا ہے وہ کرو۔ ہذا وباللہ التوفیق۔